وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علیہ السلام. روز قیامت جب شیعہ آئیں گے نا، شیعہ آئیں گے، ان کے چہرے بڑے نورانی ہوں گے. چہرے غر المحجلین کس کو بولتے ہیں؟ چہرے بہت نورانی. قیامت کے دن سب کے چہرے جلے ہوئے ہیں، جلسے ہوئے ہیں، جلس گیا ہے، جل گیا ہے. وہ بالکل جیسے لکڑی جل جاتی ہے نا، کالا بن جاتا ہے، کوئلہ بن جاتا ہے. چہرے ان کے کوئلے کے کوئلے کالے. ٹھیک ہے نا. اہل ایمان کے چہرے سراسر نور. اچھا، ان کا سربراہ، ان کا پیشوا، ان کا لیڈر کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. ان کا پیشوا کون ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام. قائد غر المحجلین کون ہے؟ حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام. وقسیم الجنت والنار. امیر المؤمنین علیہ السلام جنت اور نار کے تقسیم کرنے والے ہیں کہ تو جنت جا، تو جہنم جا. اسی طرح امام حسین علیہ السلام ان کے فرمان سے خلائق، بلکہ ان کے جو زائر ہیں، ان کے شفاعت سے، ان کے فرمان سے خلائق جنت جائیں گے انشاءاللہ. وہ اس کی روایت بہت زیادہ ہے کہ مؤمنین، ہر مومن ہزاروں کے ہزار کے تعداد میں لوگوں کی شفاعت کرتا ہے. یقول یوم القیامت للنار ھذا لی وھذا لک. یہ روز قیامت امیر المؤمنین علیہ السلام جہنم سے خطاب فرماتے ہیں کہ اس کو پکڑو، یہ تیرا ہے، یہ تیرا حصہ ہے، اور اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ میرا ہے. فرمایا یا بریدہ الترا لیس لعلی من الحق علیکم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بریدہ، کیا تیرا یہی عقیدہ ہے، تیرا ایمان یہی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا تجھ پہ حق نہیں ہے، مسلمانوں پہ حق نہیں ہے؟ نہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کا بڑا حق ہے. اللہ تکایدوہ ولا تعاندوہ ولا تزایدوہ. تمہارا صرف یہی عقیدہ ہے کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اور اس کے ساتھ دشمنی نہ کرو، اور اس کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو. تمہارا صرف عقیدہ یہ ہے کہ بس اس کا حق اتنا ہی بنتا ہے. نہیں نہیں، ہیہات ہیہات، نہیں نہیں، کبھی نہیں، ہرگز ہرگز. ان قدر علی عند اللہ تعالی اعظم من قدرہ عندکم. امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو حق بنتا ہے، حق بنتا ہے آپ پر، وہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ عظیم تر ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے حق سے بھی زیادہ عظیم تر. اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب یہ حدیث ہے، اس کا تفسیر، اور اب میں صرف احتمال کے طور پر کچھ کہہ سکتا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو حق طاعت ہے، حق محبت ہے، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے آپ طاعت کریں گے اور حق ادا کریں گے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صدقے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے ہمیں ملا ہے. تو ان کا حق بڑا عظیم ہے. اولا اخبرکم قالوا بلا یا رسول اللہ. میں تمہیں سمجھا دوں؟ عرض کیا کہ جی ہاں فرمائیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے قوم کو لائے گا کہ ان کی نامہ اعمال میں سیئات ہی سیئات ہیں، گناہ ہی گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. خطاب آئے گا هذه السیئات فأین الحسنات وإلا فقد عتبتم. خطاب آئے گا کہ تمہارے نامہ اعمال تو سب گناہ ہی گناہ ہے، سب کا سب گناہ ہی گناہ، نہ نماز، کچھ بھی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے ہر طرف سے. نماز پڑھا بھی ہے تو ایسا نماز پڑھا کہ قبول ہی نہیں ہے. حسنات کہاں ہیں؟ دیکھو اپنے نامہ اعمال میں کوئی حسنات دیکھو تو تلاش کرو، وإلا تم جو ہے جہنم کی جو ہے لکڑ بن جاؤ گے، جہنم جاؤ گے. فیقولون، وہ کہیں گے یا ربنا ما نعرف لنا من حسنات. وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں نامہ اعمال دیکھنا کوئی حسنہ نہیں مل رہا، فعل خیر نہیں مل رہا، نہیں مل رہا. ندا آئے گا اللہ کی جانب سے لئن لم تعرفوا لانفسکم عبادی حسنات فانی اعرفها لکم واغفرها علیکم. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ اے میرے بندو، تمہیں یاد نہیں ہے، تم سمجھتے ہو کہ نامہ اعمال میں نہیں ہے، تمہارے پاس ہے، اچھی طرح دیکھو، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں دلاتا ہوں کہ کیا نامہ اعمال ہے. پھر اس وقت ایک ہوا چلے گا، ہوا میں ایک رقعہ آئے گا، ایک کاغذ کا ٹکڑا آئے گا، اس شخص کے اس شخص کے ترازو میں، میزان میں گر جائے گا، حسنات کی طرف گر جائے گا. حسنات کی جانب بالکل خالی تھا اس کا، ایک دفعہ اس کا حسنات کا جو ہے ترازو کا پلہ جو ہے باری ہو جائے گا پورے سیئات سے. ٹھیک ہے نا. اس وقت ایک ہوا آئے گا، چھوٹا سا رقعہ آئے گا، چھوٹا سا چٹی آئے گا، اس ہوا جو ہے اس کو گرائے گا حسنات کے پلے میں، اور وہ اتنا باری ہو جائے گا کہ جیسے پوری زمین آسمان کا جو بوجھ ہے اس حسنات کے پلے میں پڑا ہے. سیئات بالکل اس کی کوئی وزن ہی نہیں رہا ہے. پھر اللہ کی جانب سے ندا آئے گا خذ بید ابیک و امک و اخوانک و اخواتک و خاصتک و قراباتک و اخدانک و معارفک فادخلہم الجنہ. پھر اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ تو جو ہے اپنے اہل خانہ، والد، والدین، جتنے بھی ہیں تیرے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، سب کو
تو ان کی شفاعت کر لے، ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت چلا جا. وہ شخص اتنا گناہ کار شخص. اہل محشر پکاریں گے یا رب یہ کیا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں تو سیئات ہی سیئات تھا، ایک رقعہ آیا، ایک چٹھی آیا، اس کے نامہ اس کے حسنات کے پلے میں پڑا، اور اب وہ شفاعت کر رہا ہے دوسروں گناہ کاروں کی. یہ کیا تھا؟ اس حسنے میں کیا تھا؟ اللہ کی جانب سے نداء ہے کہ یا عبادی مشى احدهم ببقية دين عليه لاخيه الى اخي فقال خذها فاني احبك بحب علي بن ابي طالب علیہ السلام. کہے گا کہ یہ شخص ایسا شخص تھا کہ اس پہ ایک دوسرے مومن کا قرضہ تھا، دوسرے مومن کا قرضہ تھا. یہ قرضہ اتارنے کے لیے پیسہ لے کے گیا اپنے بھائی کے، مومن بھائی کے پاس، اور کہا کہ میں اپنا قرضہ ادا کر رہا ہوں اور تو میرا بھائی ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تو محب ہے، کیونکہ تو محبت کرتا ہے. کن سے؟ سید المسلمین سلام اللہ علیہ، کیونکہ تو محبت کرتا ہے، تو محب ہے، تیرے دل میں محبت ہے. قرض لے کے گیا یہ کہ تو، میں قرضہ لے کے آیا ہوں، قرضہ دیتے وقت کہا کہ اپنا قرضہ لے لے جو، اور یہ جان لے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کا محب ہے. تو اس شخص نے آگے سے کہا قد ترکتها لك بحبك لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام ولك من مالی ما شئت. تو دوسرے شخص نے آگے سے کہا کہ نہیں، اب تو نے میرے مولا کا نام لیا ہے اور تو نے مجھے محبت امیر المؤمنین علیہ السلام کی صفت سے پکارا ہے، تو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے تجھ سے محبت ہے کیونکہ تو میرے مولا کا ماننے والا ہے، میرے مولا کا محب ہے. تو میرا قرضہ نہ دے، میں وہ پیسہ نہیں چاہتا، لیکن اب جتنا پیسہ بھی چاہیے میرے مال سے وہ اٹھا دے، لے کے جا، کہ تو محبت کرتا ہے میرے مولا سے. فشکر اللہ تعالی ذلك فحط به خطاياهما. پھر اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا ان دونوں مومنوں کا کہ یہ تو ہے ویسے گناہ کار ہے، گناہ کار طرح طرح کے گناہ تو یہ کرتا ہے، لیکن مولا سے اتنی محبت ہے کہ اس کی محبت کے خاطر دنیا کے مال سے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. یعنی انہوں نے محبت کا ایسا امتحان دیا نا کہ دنیا کے مال جو سب سے پیارا ہے وہ انہوں نے محبت کے خاطر اس سے ہاتھ اٹھایا، مولا کے محبت کے خاطر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ چٹھی بھیج دیا ان کے نام اعمال میں کہ یہ محب امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. وجعل ذلك في حشو صحائفهما وموازینهما. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نام عمل ان کا جو محبت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے ان کے نام اعمال کے اندر رکھ دیا اور میزان میں ان کے لیے رکھ دیا. وأوجب لهما ولوالديهما ولذريتهما الجنة. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ان کے ذریہ کے لیے جنت واجب فرمایا ہے.